اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی اسلامیات کے ساتھ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس تھوڑی بہت جو میری کوشش ہے اس کو آپ شیئر کیجئے۔ یہ پیپر 1 ہے جس کا یہ کویسچن آپ کے سامنے ہے، اور ایگزامینیشن کے لحاظ سے یہ کویسچن نمبر 2 ہے۔ اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ وہی ہے جو کہ سلیبس میں کیمبرج نے ریکمینڈ کیا ہے، یعنی ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف دا قرآن۔ اور اس کا جو سب ٹاپک ہے، یعنی یہ جو پرٹیکولر ٹاپک ہے جس کو آپ اسے ریڈ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ریلیشن شپ انسانوں کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو کیوں کریٹ کیا، کس پرپس کے لیے کریٹ کیا، اور انسان کو زندگی دی اور ایک وقت تک کے لیے ایک ٹائم دیا ہے، ایک ایگزامینیشن روم میں لا کے بٹھا دیا ہے اللہ نے۔ تو یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے متعلق ہمارے پیسیجز قرآن کے جو ہمارے سلیبس میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو پیسیجز آپ نے قرآن میں ویسے بھی پڑھے ہیں، تو ان کا کیا تعلق، وہ کیا شو کرتے ہیں۔ تو یہ کویسچن بیسیکلی اس کے متعلق ہے۔ پہلے میں کویسچن پڑھ دیتا ہوں، اور کویسچن کا پڑھنا جو ہے بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ کویسچن میں نے کہا کہ بچے بہت مسٹیک کرتے ہیں، جلدی میں سمجھتے نہیں ہیں، اور جب سمجھتے نہیں ہیں تو جواب بھی غلط دے دیتے ہیں۔ تو اس کو میں نے پہلے کہا تھا اس میں امتحان کی پریپریشن میں کہ انڈر لائن کر دیا کیجیے، فرام دا پیسیجز یو ہیو اسٹڈیڈ۔ دیکھیے یہ بات تو کلیئر ہو گئی یہاں سے کہ وہ پیسیجز جو آپ نے اسٹڈی کیے ہیں 1 to 15 قرآن کے پیسیجز فرام دا قرآن، تو یعنی یہاں سے اسپیسیفک ہو گیا آپ کا کویسچن کہ وہ 15 پیسیجز جو آپ نے اپنے کورس میں پڑھے ہیں، کویسچن نمبر 1 پیپر 1 جو پڑھے ہیں، ان کی روشنی میں، ان کی لائٹ میں، رائٹ اباؤٹ گاڈس ریلیشن شپ ود دا ہیومن کائنڈ۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اللہ کے کا ایک تعلق ہے، ایک ریلیشن شپ ہے، اس کا وہ کیا ہے، لیکن اس کا جو جواب دینا ہے وہ 15 پیسیجز کی روشنی میں دینا ہے جو کہ آپ کے کیمبرج یونیورسٹی نے آپ کے لیے ریکمینڈ کیے ہیں آپ کے سلیبس میں۔ یہ خیال رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی قرآن کی نالج بہت اچھی ہوگی، لیکن اگر آپ اور جگہ سے لکھیں گے تو شاید آپ کے مارکس وہ بالکل نہ آئیں جو کہ ان 15 پیسیجز سے ایکسٹریکٹ کر کے اور آپ ان سے کوٹس لے کے اور پھر آپ لکھیں گے تو اس کی بات اور ہوگی۔ دیکھیے پہلے تو میں اس کو اور فردر ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے آنسر لکھا ہوا ہے اس کے لحاظ سے آنسر بہت اچھا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ آنسر بہت ٹو دی پوائنٹ ہے اور مارکنگ اسکیم کے بالکل مطابق بھی ہے، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیسیجز کا اس کے اندر بہت اچھا ریفرنسز اور کوریج بہت اچھا ہے۔ بہت زیادہ میں ریفرنسز دیتا نہیں ہوں اتنے جو بچوں کو یاد بھی ہو جائیں آسانی کے ساتھ اور کوئی دقت نہ ہو۔ دیکھیے انسان کی جو ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے، تم مجھے نہیں جانتے، میں کون ہوں، کہاں ہوں، تمہیں نہیں پتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو گائیڈ لائنز دیں فرام دا ویری بگننگ آف دا ہیومینٹی۔ حضرت آدم کی پیدائش سے ہی وہ گائیڈ لائن دینی شروع کر دی تھی، اور کتابیں بھی دی اور رسولوں کے ذریعے سے بھی سمجھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے فائنلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپنے پیغمبر کے طور پہ بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، اور قرآن وہ لاسٹ فائنل ورژن ہے اللہ کا
جس میں کمپلیٹ ہیومینٹی کے لیے جو بھی چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ایک انسان کو زندہ رہنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اس زمین پہ جو اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہے وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے۔ میں اس کے اس پیسج کی جو سمری ہے وہ میں آپ کو کچھ پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کے یہ جو پیسیجز ہیں ہمارے پاس جو کیمبرج نے دیے ہیں، بہت اچھا سلیکشن کیا ہے۔ یہ بہت واضح طور پہ انسان کے ساتھ خدا کے جو تعلق ہیں اس کو واضح کرتی ہیں۔ انسان کی تخلیق کا اور اس کی پیدائش کا اور اس کے کریشن کا جو پرپز ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ پیسج نمبر 6 میں، اور یاد رہے کہ پیسج نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 ان کا ٹاپک یہی ہے، گاڈس ریلیشن شپ ود مین کائنڈ۔ تو پیسج نمبر 6 میں بڑی اچھی طرح سے یہ پرپز جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیوں کیا۔ اے لوگوں، اپنے پالنے والے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے آنے والوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں نیکی سیکھنے کا، نیکی کرنے کا موقع ملے۔ یہ سورہ البقرہ سے لیا گیا ہے اور آیت نمبر 21 اور 22 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ یعنی انسانوں کی پیدائش کا مقصد یہ کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے آنے والوں کو پیدا کیا، اور وہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس زمین پر ایک نیک انسان کی طرح سے باقی ہیومینٹی کے لیے ایک بلیسنگ کے طور پہ تم اس زمین پہ رہو۔ تو یہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کا جو اصل مقصد ہے وہ اس دنیا میں اللہ کی راہ پر چلنا ہے۔ عبادت کا مطلب اللہ کے راستے پہ چلنے کے ہیں، اور یہی جو ہے وہ صحیح راستہ ہے اور سچا راستہ ہے۔ یعنی اللہ نے جو فرمایا سورہ الفاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان کا راستہ دکھائیے جن پہ آپ نے اپنا فضل کیا، انعام کیا، اور ان کا راستہ مت دکھائیے جو گمراہ ہو گئے، جو غلط رستوں پہ چل پڑے، تو ان کا راستہ مت دکھائیے گا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جو کانسیپٹس ہیں، 3 تصورات ہیں، ان میں ایمان اللہ پہ لانے کی جو وضاحت کی ہے اور بڑے کلیئر کٹ بتایا ہے 3 کانسیپٹس کے ذریعے سے۔ نمبر 1 یہ کہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے کر آئے، ایک اللہ پر ایمان لے کر آئے، اور اس کے معاملے میں کوئی شریک نہ کرے۔ یہ وحدانیت ہے، یہ ہے ونس آف اللہ، یہ ہے توحید۔ اور اس کو جو ہے اللہ کی اس ایمان لانے کے معاملے کو پیسیجز نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5 میں آپ کے جو سلیبس ہے اس کے ان 5 پیسیجز میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2 جو کانسیپٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ انسان کی زندگی کے لیے ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن پہ ایمان لے کر آنا، اور قیامت کا دن وہ ہے جہاں پہ ہر مومن کو اور ہر کافر کو سزا بھی دی جائے گی اور جزا بھی دی جائے گی، بھلائی بھی دی جائے گی، اور اس کی جو فائنل شکل ہوگی وہ جنت اور دوزخ ہوگی۔ یہ سورہ الزلزال جو آپ کے کورس کا پارٹ ہے اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس میں اس کو واضح کیا گیا ہے اس کانسیپٹ کو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء پر ایمان لے کر آنا۔ تو آپ کو یہ یاد ہو کہ
آپ کی جو آپ کے پیسیجز ہیں 11, 12, 13, 14 اور 15 لاسٹ کے 5 پیسیجز وہ پروفٹس کے اوپر ہی ہیں. اللہ کے انبیاء پر ایمان لے کر آنا جو خدا کے اور انسانیت کے ہیومن کائنڈ کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے. ڈائریکٹلی اللہ تو کسی کے پاس نہیں آتا، لیکن ان پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے پیغامات کہ میں یہ انسانوں سے چاہتا ہوں یہ دیا گیا اس میں. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پیسیج نمبر 11 پہ جب ہم آتے ہیں تو پیسیج نمبر 11 میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہے، اشرف المخلوقات ہیں، سب سے اونچا درجہ انسانوں کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے کہا کہ وہ انسانوں کے آگے سر تسلیم خم کریں، سجدہ کریں کا مطلب یہ کہ سبمٹ کریں، مانیں اس بات کو کہ انسان ان سے زیادہ سپیریئر ہے. البتہ ابلیس نے جو ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، اس نے کہا کہ میں تو یہ بات نہیں مانتا ہوں. اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں سینئر ہوں اور یہ جونیئر ہے، میں اس کے آگے کیوں سبمٹ کروں؟ تو اس کے سزا کے طور پہ اللہ نے اس کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دی. البتہ اسے اللہ نے یہ اجازت دے دی اس کے کہنے پر کہ وہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے گا اور ان کو جہنم میں لے کے جائے گا. وہ اچھائیوں کو برائیاں بنا دے گا اور برائیوں کو اچھائیاں بنا دے گا. اور اسی لیے پیسیج نمبر 11 کہتا ہے کہ شیطان نے انہیں وہاں سے پھسلا دیا، یعنی جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اس عیش آرام میں وہاں سے نکال دیا. انسانوں کو زمین سے پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز بنائی جو انسانوں کے لیے ضروری تھی، یعنی آپ کے لیے ہوا، آکسیجن، پانی، جو بھی کھانا، آپ کی ضرورت کی چیزیں، ہر چیز اللہ نے جو ہے وہ پیدا کی تاکہ آپ اس زمین پہ عیش اور آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، عیش آرام ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن آپ اس زمین پہ زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر کے پہلے سے ان ایڈوانس دے دی تھی. جیسے 7واں پیسیج ہے 7 پیسیج، اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ایک سائبان کے طور پہ، یعنی ایک کینوپی کے طور پہ، ایک چھت کے طور پہ آپ کے لیے پیدا کیا، اور زمین کو ایک کاؤچ کے طور پہ یا ایک آرام کی جگہ کے طور پہ آپ کے لیے بنایا. اور پانی کا جو سائیکل ہے، پانی کا جو چکر ہے، واٹر سائیکل، وہ اس لیے بنایا تاکہ آپ زندہ رہیں. آپ دیکھیے کہ سمندر کے پانی کا آپ 2-4 قطرے بھی نہیں پی سکتے، اتنا وہ جو ہے جو ہوتا ہے کھاری ہوتا ہے پانی کہ آپ اس کے 2-4 قطرے بھی نہیں. لیکن جب وہی پانی بارش بن جاتا ہے اور بارش بننے کے بعد وہ آپ کے پاس آتا ہے تو کیسا میٹھا اور کیسا عمدہ ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ زندہ ہیں، وہ نہ ہو تو زندہ ہی نہ رہیں. تو تخلیق کے بعد نسل انسانی جو تھی وہ ایک اللہ کو مانتی تھی، تمام انسان ایک اللہ کو ماننے والے تھے. لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ شیطان نے ان کو شرک کے راستے پہ ڈال دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگے، اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنانے لگے. لہٰذا اللہ نے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک انبیاء، ایک کے بعد ایک نبی بھیجا، ہر قوم میں بھیجا، اور ان سب انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے کہ ایک اللہ کو مانو
اور تمہیں زندہ ہونا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وہ انسانوں کو بتا دیا ان انبیاء کے ذریعے سے۔ یہ ان انبیاء میں سے بعض ایسے تھے جن کو جو ہے وہ کتابیں بھی دی گئیں، ان کو صحیفے اسکرپچرز بھی دیے گئے، بکس بھی دی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اسکرپچرز دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی تھے۔ حضرت ابراہیم ان کو، حضرت عیسیٰ کو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، گاسپل ان کو دی گئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور وہ بھی بہت بڑے پیغمبر، اور اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی کے طور پہ منتخب کیا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید عطا کی۔ جن انبیاء کے نام میں نے آپ کو ابھی بتائے، ان تمام کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کے پیسیجز میں موجود ہے۔ قرآن، اس کو میں ذرا سا اور اسکرول کر کے نیچے کر لوں، شاید اس میں اور بھی چیزیں موجود ہیں۔ دس از بیٹر۔ جی تو اللہ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آخری نبی کے طور پہ منتخب کیا اور ان کو قرآن مجید عطا کیا، اور قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور ایک مکمل جو وے آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ڈیزائن کیا، اس کو سیو کیا ہمیشہ کے لیے، اور یہ ہمارے پاس ہے۔ اب آپ کی انسان کے طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس ضابطے کو، اس ڈسپلن کو، اس وے آف لائف کو جو قرآن نے آپ کو دیا ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں۔ اللہ کی توحید کو مانیے، آخرت کے دن کو مانیے، اور کیونکہ اگر آپ اللہ کے آخری دن کو نہیں مانیں گے تو پھر تو آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، پھر آپ کے ساتھ جو بھی ہو۔ تو اس کو قبول کرنا جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تمام انسانی مسائل کا بہترین قرآن جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہیومن پرابلمس ہیں ان کا بہترین جو سلوشن ہے وہ قرآن میں ہے۔ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر یعنی اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں ماننے کو تیار ہوں، یا میں اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر موت کے بعد اللہ کو جا کے جواب دینا کہ تم نے کیا کیا۔ اس لیے تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر چلیں، اور اگر وہ شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہر وہ راستہ اللہ کے خلاف ہے جو اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے۔ یہ ایک ورژن ہے، آپ اس کو سمرائز کہہ دیجئے یا لیندی کہہ دیجئے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس سے مجھے امید ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہی جو آنسر انگلش میں دیا ہوا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں پورا مل جائے گا، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے، یا اپنے طور پہ جیسے بھی آپ اس کو ڈیل کرنا چاہیں، ریڈی میڈ آنسر ہے، بہترین آنسر ہے اس کوسچن کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے پھر درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کی فیملیز کی حفاظت فرمائے۔ May Allah bless all of you. Thank you.